تو میرے محترم سامعین، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے، اور حضرت حسن نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی، اور اس صلح کے نتیجے میں اب وہ اسلامی سلطنت کے فرما روا سیدنا امیر معاویہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، کاتب وحی ہے، اور ان کی بہن حضور کی زوجہ محترمہ ہے، یہ رشتہ داری بھی دیکھ لیں، حضور کی زوجہ محترمہ ہے۔ میرے محترم سامعین، انہوں نے اپنا جانشین یزید کو بنایا۔ لوگ کہتے ہیں جی کیوں بنایا ہے جی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا جانشین حضرت حسن کو بنایا، پھر آپ اعتراض وہاں بھی کریں گے؟ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو صحابہ پہ کسی بھی عمل پر اعتراض ہم نہیں کر سکتے، وہ صحابی رسول ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ باقی حضرت امیر معاویہ کو کوئی غیب کا علم تو نہیں تھا کہ میرے بعد یہ کیا کرے گا، کیوں جی؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ انسان کو اختیار ملنے کے بعد اس کی اصلیت ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کے بہت سارے ملازم بہت اچھے ہیں، لیکن جب کبھی مالک بن جائیں تو پھر پتہ چلے گا وہ کتنے اچھے ہیں، پھر وہ آپ کو جوتے کی نوک پہ رکھیں، اچھا لب بڑا پھرتا ہے تو اس وقت تو ہماری مجبوری تھی، اب تو کون اور ہم کون؟ اختیار ملنے کے بعد ہی تو اصلیت کا پتہ چلتا ہے۔ یزید جب ولی عہد بنا تو بہت سے صحابہ نے بیعت کا انکار کیا، اور یہ جو ووٹ ہے نا یہ بھی بیعت ہے، یہ جو آپ ووٹ دیتے یہ کیا ہے؟ اور دیکھ لو آپ نے کن کی بیعت کر رکھی ہے۔ اگر میں آپ کو یہ دعا دوں کہ جن کو آپ نے ووٹ دیے ہیں اللہ ان کے ساتھ آپ کا حشر کرے تو آمین کہہ لو گے؟ دیکھ لو، آپ نے سارا ملک ان کو دے دیا، ملک کے خزانے ان کو دے دیے، پورے عالم اسلام کا آپ نے قیادت ان کو دے دی ہے، اور ان کے ساتھ مرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا ضیاء القاسمی مرحوم، ہم ان کے پاس بیٹھے تھے تو ایک صاحب سے بحث ہو رہی تھی، وہ یزید کی طرفداری کر رہا تھا، میرے استاد حضرت حسین کی وکالت کر رہے تھے، بات کافی طول پکڑ گئی، تو حضرت نے بات کو اس بات پہ مکمل فرمایا چلو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے اور اللہ ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرے۔ ہمیں کیا لینا دینا یزید کے ساتھ، ہمیں تو حسین کے نانے کی سفارش سے ہمارا بیڑا پار ہونا ہے۔ ہم نے تو دیکھنا ہے میرا کملی والا پیغمبر تو حسین کو چومتا ہے، میرا کملی والا پیغمبر تو حسین سے پیار کرتا ہے، میرا کملی والے پیغمبر فرما رہے ہیں مولا جو حسین سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر۔ میرے کملی والے پیغمبر اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے بیٹے دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ہم تو ان سرداروں کے ساتھ ہیں۔ اور یزید کے 15 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کی نسل ہی نہیں چلی۔ بتاؤ پوری دنیا کے اندر کوئی کہے کہ میرا یزید سے تعلق ہے، میرا اس خاندان سے کوئی ایک نہیں کہے گا۔ اور سادات کو ختم کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ حضرت حسین کا تو ایک ہی بیٹا بچا تھا زین العابدین، وہ بھی بیمار تھے ورنہ شاید وہ بھی تلوار کے نیچے آتے۔ اور آج دیکھیں دنیا میں ان کی نسل موجود ہے، سادات موجود ہے، ان کا خاندان موجود ہے، یعنی ایک بیٹے سے پوری دنیا میں نسل موجود ہے، اس کے 15 بیٹے تھے، دنیا میں کوئی نسل موجود نہیں۔ میرے محترم سامعین، لوگ بڑی بحث کریں گے وہ فلاں تھا، وہ یہ، جو مرضی ہو، ہم حسین کے ساتھ ہیں، حسین حق کے اوپر تھا، اور حسین کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے۔ کوفے والوں نے خط لکھے حضرت حسین کو، آپ آ جائیں، مدینہ چھوڑیں، ہمارے پاس آ جائیں، اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنا امام بنانا چاہتے ہیں، آپ کو اپنا امیر المومنین بنانا چاہتے ہیں۔ ایک خط نہیں، روایات میں جو باتیں سامنے آئی ہیں 12,000 خطوط لکھے، 12,000 خطوط۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید نے کہا کہ کسی نہ کسی طرح ان سے بیعت لی جائے۔ بڑے حربے استعمال کیے گئے، لالچ کے راستے دیے گئے، گورنری لے لو، بیعت کر لو ہماری۔ مگر حسین نے کیا کہا، جان تو دے سکتا ہوں، غلط بندے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔
غلط بندے کے اقتدار میں شامل نہیں ہو سکتا۔ حسینیت اسی کا نام ہے، ہر دور کے یزید کے سامنے ڈٹ جانا اسی کا نام حسینیت ہے۔ یہ حسینیت نہیں ہے کہ ہر یزید کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں، یزید سے بھی بدتر لوگوں کو آپ ووٹ دیں اور یہ تمنا رکھیں یہاں اسلام آ جائے، یہ تمنا رکھیں یہاں پر انصاف آ جائے، یہ تمنا رکھیں ہمارا ملک سنور جائے، معیشت سنور جائے۔ میں کہتا ہوں قیامت آ سکتی ہے، نہیں ملک سنورے گا جب تک آپ حسین جیسے لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے۔ جاؤ جو مرضی کر لو، یہ مہنگائی، یہ سب کچھ میرا اور آپ کا کیا درا ہے، یہ ہمارے مفادات ہیں، یہ وہ ہماری نالیاں، یہ وہ ہمارے سولنگ، یہ وہ ہمارے گیس کے میٹر، یہ وہ ٹکے ٹکے کے مفادات، ذاتی مفاد کے اوپر جو چلتا ہو وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی۔ 75 سال تم نے اس کا تجربہ کیا، جب کھڑے سب مفادات پہ ہیں، جب تک قوم نظریے پہ نہیں کھڑی ہوگی، جب تک قوم ملک کے لیے نہیں کھڑی ہوگی، جب تک قوم کے لیے نہیں کھڑی ہوگی، اسلام کے لیے نہیں کھڑی ہوگی، تبدیلی کبھی بھی نہیں آئے گی۔ یہی رہے گا سب کچھ۔ حکومت تو یزید کو مل گئی، سپورٹ کر دو، اور میں غلط بندے کی سپورٹ نہیں کروں گا، جان دے دوں گا، ورنہ تو پھر یہ سلسلہ چل پڑے گا کہ جب بھی کوئی غلط برسر اقتدار آ جائے بس ٹھیک ہے اس کی سپورٹ کر دو اور اس کی طاقت کو تسلیم کر لو۔ میں نہیں، حسین جان دے کے امت مسلمہ کو یہ سبق دے کے جائے گا کہ باطل کے سامنے ڈٹ جانا ہی حسینیت ہے۔ اور حسین نے پھر کر کے دکھایا۔ اگر حضرت حسین ساز باز کر لیتے تو پھر آج ان کا تذکرہ پوری دنیا میں ایسے ہوتا، یہ قیامت کی صبح تک چلے گا یہ تذکرہ۔ حسین کی قربانی لازوال قربانی ہے، وہ تو جنت کے شہزادے ہیں، انہوں نے تو جنت میں جانا ہے۔ یہ سبق مجھے اور آپ کو دے کر گئے ہیں، اور فرمایا تھا ایک موقع پر میرے جیسے بھی آئیں گے، یزید جیسے بھی آئیں گے۔ حسین آپ جیسا تو کوئی نہیں ہے دنیا میں، آپ تو جنت کے سردار ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے بتایا حق پہ ڈٹنے والے بھی آئیں گے اور باطل سے ساز باز کرنے والے بھی آئیں گے، تم دیکھنا حق کے ساتھ کھڑے ہو یا باطل کے ساتھ کھڑے ہو۔ یہ حق و باطل کی جنگ تو روز اول سے، اور اس نے قیامت تک رہنا ہے۔ کردار ہمارا کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، ایک چڑیا کا کردار دیکھ لو، چونچ میں پانی لے کے آ رہی ہے، آگ بجھ جائے خدا کا دوست بچ جائے، یہ کردار ہے۔ اور ایک کرلا پھونکے لگا رہا ہے، آگ تیز ہو جائے خدا کا دوست جل جائے۔ نہ اس کے قطرے سے آگ بجھی نہ اس کی پھونکوں سے آگ بڑھی، لیکن دونوں کا کردار تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ اور وہ جو چڑیا ہے اپنی نسل سمیت اس کردار کی وجہ سے جنت میں جائے گی۔ جو جنت میں جانور جائیں گے ان میں وہ چڑیا بھی ہے جو ابراہیم علیہ السلام پہ چونچ میں پانی کا قطرہ لا کے پھینکتی تھی، آگ بجھ جائے خدا کا خلیل بچ جائے، جنت میں جائے گی۔ اور یہ جو کرلا ہے اپنی نسل سمیت جہنم میں جلے گا۔ کیوں؟ اس کا کردار پیغمبر کے خلاف تھا، پھونکے مارتا تھا، آگ تیز ہو جائے خدا کا دوست جل جائے۔ حق اور باطل کی جنگ تو روز اول سے ہے۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، اپنے ضمیر سے پوچھیں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیوں نہیں اس ملک میں اسلام آیا 75 سال سے؟ اس میں میں اور آپ مجرم ہیں، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب مجرم ہیں اس میں۔ میں اپنے آپ کو بری نہیں کہتا، میں بھی تو آپ ہی کا امام ہوں، آپ میرے مقتدی ہیں۔ جیسی روح ہے ویسے فرشتے ہیں۔ مولوی نہیں چنگے تو پیچھے کھلونے والے چنگے نے، مولوی بخشے گئے تو اسی بھی بخشے گئے، شاباش ہو تواڈے۔ کیا نیت یہی کر دے ہو پیچھے اس جہنمی دے اللہ اکبر؟ کیوں جی مولوی جہنمی تو واہ وڈے سونے جنتی پیچھے کھلوتے، سبحان اللہ، جائیے تواڈے تے بھی قربان ہے، بڑے آرام سے پایا مولوی بخشے گئے تو اسی بھی بخشے جائیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں انہوں نے اپنی قبر میں جانا، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حسینیت باطل کے سامنے ڈٹنا، حسینیت حق کہنا اور حق پہ ڈٹنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، قالوا ربنا اللہ حق ثم استقاموا، پھر ڈٹ جاؤ اس کے اوپر، یہی حسینیت ہے۔ اگر یہ راز سمجھ نہیں آیا تو پھر کوئی بھی حسین کا محرم ہی نہیں، پھر آپ سمجھے ہی نہیں حضرت حسین کی شہادت کو اور اس کی قربانی کو۔ صرف تذکرہ کر لینا اور رو لینا، ہاں یہ حسینیت نہیں ہے۔
بلکہ حسین نے جس مقصد کے لیے جان دی اس مقصد کو سمجھو۔ تو میرے محترم سامعین، حضرت حسین کی شہادت میرے استاد محترم مولانا ضیاء القاسم مرحوم فرمایا کرتے تھے، فرمایا حسین کی شہادت اصحاب ثلاثہ کی خلافت کا اقرار، اور یہ اس کی بھی شہادت اور گواہی ہے۔ اگر غلط آدمی برسر اقتدار آئے، حسین تلوار لے کے آ گیا، تینوں خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توبہ نعوذ باللہ، اگر غلط ہوتے حسین کا والد علی پھر تلوار لے کے آتا۔ حضرت علی کا ان کے دور میں چیف جسٹس ہونا اور ان کا مشیر ہونا، یہ تو خلفائے راشدین کی جو خلافت ہے اس کے اوپر مہر لگانا ہے کہ ان کی خلافت بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں جی بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ خلیفتم بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی، اور چوتھے خلیفہ امام اہل سنت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چاروں خلفائے راشدین ہیں، اور حضور فرماتے علیکم بسنتی وسنتی خلفائے الراشدین، فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ حسین کا موقف یہی ہے، تخت کے اوپر شرابی نہیں ہونا چاہیے، تخت کے اوپر زانی نہیں ہونا چاہیے، تخت کے اوپر بدکار نہیں ہونا چاہیے، تخت کے اوپر غلط بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تخت پہ غلط بندہ ہوگا عوام بھی پھر وہی کرے گی، کیونکہ عوام کا دین وہی ہوتا ہے جو بادشاہ کا دین ہے۔ جب بادشاہ دیندار ہوگا عوام بھی دیندار ہوگی، جب تخت کے اوپر چور بیٹھا ہوگا نیچے بھی سارے پھر چوریاں ہی کریں گے، اور جب تخت کے اوپر زانی بیٹھے گا پھر بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی جیسے واقعات تمہاری آنکھوں کے سامنے آئیں گے، کیونکہ تخت کے اوپر زانی بیٹھا ہے، نیچے بھی سارے پھر زانی کھڑے ہوں گے۔ اور دیکھ لو داستانیں اپنی، جن بچیوں کو تم نے اسلام کی تعلیم دینی تھی، ہائے تم نے کیا کر کے رکھ دیا، کیا ان کی عزت تاتار کر کے رکھ دی۔ او مسلمان، تو عزتوں کا رکھوالا تھا، اور تو غیر مسلموں کی بچیوں کی بھی عزتوں کا رکھوالا تھا، اور تجھے کیا ہوا، تو کیسا درندہ بنا، تو نے اپنی بہن بیٹی تک بھی نہ چھوڑی۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے۔ کیا یہ تعلیم دیں گے بچیوں کو جن کا اپنا کردار اتنا بھیانک ہے؟ کیا یہ تعلیم دیں گے ان بچیوں کو؟ یہ پروفیسر کیا سکھائیں گے ان کو جنہوں نے ان کی عزتیں لوٹ کے رکھ دی، ان کے مستقبل تاریخ کر کے رکھ دی ہے؟ ہم تو حکومت سے مطالبہ ہی کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کیوں جی پہنچانا چاہیے؟ ہاں، ان کے پیچھے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، یاد رکھو پھر اللہ کی رسی ہو بھی بڑی، پھر اللہ ڈھیل تو دیتے ہیں مگر چھوڑتے نہیں ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، کہیں ایسے نہ ہو خدا کا عذاب آئے اور سب پکڑے جائیں۔ تو میرے محترم سامعین، حسین کا یہی موقف ہے، تخت کے اوپر ایماندار بندہ ہونا چاہیے تاکہ اس کی ایمانداری کے اثرات عوام کے اندر بھی آئیں۔ اگر تخت کے اوپر بندہ غلط ہوگا تو اس کے اثرات نیچے بھی آئیں گے۔ آپ کا موقف بھی یہی ہے، پھر توڑیاں نالیاں کون بنائے گا؟ چوری کر کے تھانے جاؤ گے تو چھڑائے گا کون؟ شراب پی کے پکڑے جاؤ گے چھڑائے گا کون؟ وہ تو خود سیدھا ہو جائے گا، اچھا جی اس کی سفارش کرانے آئے ہو، مجھے شرم نہیں آتی۔ ہم ایک مرتبہ ادھر دریا کے علاقے میں بیان کرنے گئے، میں نے کہا اگر میں کھڑا ہو جاؤں آپ کے علاقے میں ووٹ دے دو گے؟ اتنے شوق سے جو تقریریں سننے آئے ہو، نعرے مار رہے ہو، اتنا ہمارا استقبال کیا، اگر میں یہاں آپ کے علاقے میں کھڑا ہو جاؤں تو مجھے ووٹ دے دو گے؟ ایک آدمی اٹھ کے کہنے لگا مولوی صاحب چوری دے کیس 2 بچے میرے اندر نے، پہلے وہ تو چھڑا کے لے آنا، تیری پاور دیکھیے تو پھر دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا جینوئن کیس میں ہے، یہ بھی تمہیں بتا دیں۔ یہ تو ہماری حالت زار ہے، ہم چور خود ہیں اس لیے چوروں کو سپورٹ کرتے ہیں، غلط خود ہیں اس لیے غلط لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے اس چیز کا، اسی جی چودھری ناراض ہوئے ہو جاؤ، ناراض ہو، ہم کسی کی چتراہٹ کے، وہ ایک ذات ہے جس کو خوش کرنے کے لیے یہ سفر شروع ہے۔ آپ کو کب سے غلط فہمی ہوئی کہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ سفر کر رہا ہوں؟ یہ تو اس کو خوش کرنے کے لیے، سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ ہاں، تو اس لیے میرے محترم سامعین، حق کے اوپر قائم رہنا یہ حسینیت ہے، باطل کے سامنے ڈٹنا حسینیت ہے، اور ہر دور کے یزید کا مقابلہ کرنا۔ یزید صرف ایک بندے کا نام تھوڑی ہے، کتنی یزیدیت روزانہ اخباروں میں پڑھتے ہو،
ذرا سی بات کے اوپر قتل کر دیا، ذرا سی بات، وہ دیکھو جج کی بیوی نے جی اس ملازمہ کو مار مار کے اس بیچاری کو ختم کر دیا۔ یہ یزیدیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اب زبانیں گنگ ہو، اب میڈیا خاموش ہو جائے گا، سب خاموش ہو جائیں۔ کیوں؟ وہ جج صاحب جو ہیں، وہ طاقتور جو ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انصاف دیکھیں، ایک قبیلہ سامنے بیٹھا ہے، ان کی بیٹی نے چوری کی اور انہوں نے کہا ہمارا قبیلہ بہت بڑا ہے، ہم رئیس لوگ ہیں، اگر ہماری بیٹی کا ہاتھ کٹ جائے تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ حضور کا جواب سنو، فرمایا سنو یہ عدل محمدی ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ کے رکھ دیتا۔ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو دھرتی پہ پھر انصاف کرے گا کون؟ تو میرے محترم سامعین، جس ملک میں انصاف کا جنازہ نکل جائے پھر اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے۔ تو حضرت